VPN کو جو ہے علماء کونسل نے اس پہ حرام قرار دے دی ہے۔ بلال، کم علم اصل میں علماء کرام نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک جس کی شارٹ فارم VPN ہے، بس بھائی جو دوسری سائڈ سے کامن آرگیومنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک ٹول ہے، یہ بھی ایک ٹول ہے، یہ بھی ایک ٹول ہے، وہ بھی ایک ٹول ہے، اب استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں تو انہی ایپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا چائنا نے اور چائنا کے علاوہ دیگر ممالک نے اس طرح کی ایپ کو بین نہیں کیا ہوا؟ آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، انسٹا استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، وہ مواد جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اچھا وارث بھائی، ایک اور انٹرسٹنگ خبر یہ آ رہی ہے کہ VPN کو جو ہے علماء کونسل نے اس پہ حرام قرار دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ کافی مکسڈ ریئیکشنز ہیں اور کافی جو لوگ سمجھتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا کو وہ سیگریٹائز ہی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو سمجھ نہیں آئی، علماء نے پھر سے جو ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے ہمارا نقصان کر دی ہے اور قوم کا نقصان کر دی ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بلال، کم علم اصل میں علماء کرام نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے جس بنیاد کے اوپر VPN کا استعمال ناجائز قرار دیا ہے اس وجہ کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ VPN ہے کیا۔ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ہے۔ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک جس کی شارٹ فارم VPN ہے، اس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں اور جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹی ہائیڈ ہو جاتی ہے، آپ کی شناخت بالکل غائب ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون استعمال کر رہا ہے۔ اب آپ کسی بھی جگہ سے بیٹھ کے جب اس نیٹ ورک کے ذریعے یعنی VPN کے ذریعے آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، انسٹا استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایکس استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، تو اس ایپ کے ذریعے جب آپ ان دیگر ایپ کو استعمال کرتے ہیں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس کو بلال استعمال کر رہا ہے، اس کو عبدالوارث استعمال کر رہا ہے، اس کو ارباز استعمال کر رہا ہے، اس کو متین استعمال کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اب اسی کے ذریعے جب دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں تو انہی ایپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جب کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اسی ایپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا استعمال کرنے کے لیے جب اپنا ایکٹیویٹی کی جاتی ہے تو انہی ایپ کو استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں تک تو ہمارا موضوع نہیں تھا۔ ہمارا جو اصل موضوع تھا، یہ جو علماء کرام کا موضوع تھا، یہ جس وجہ سے علماء کرام نے اس ایپ کا استعمال ناجائز قرار دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ جی اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان میں اس کو بین ہونا چاہیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بلیسفیمی کا اقدام کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کو لے کے اور اسلام کی مقدس ہستی اور شخصیات کو لے کے بلیسفیمی کی جا رہی ہے، اور اس حد تک بلیسفیمی اور گندے طریقے سے بلیسفیمی کی جا رہی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی PTA کو پوچھئے کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو جب پکڑا گیا اور ان سے جو نکلنے والا مواد تھا، وہ مواد جنہوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے کہ وہ تصویروں کے اوپر یعنی پونز اپنا پکچرز کے اوپر جو ہے وہ مقدس ہستیوں کے نام قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ جس طرح کی تصاویر بنائی، یعنی گھٹیا اور گندی اور غلیظ قسم کی حرکت ہے۔ یعنی کوئی انسان اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے ہزاروں بار سوچے گا اور کوئی مذہب اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، 350 سے زیادہ اس طرح کے جو ہے وہ بلیسفیمر پکڑے گئے ہیں۔ اب وہ بلیسفیمر جتنے بھی اس وقت پکڑے گئے ہیں اور باقی جو بیک اینڈ پہ ہیں، یعنی جو اس طرح کی ایپ استعمال تو کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ سارے VPN استعمال کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس لیے کہا ہے کہ اس کو بین ہونا چاہیے۔ اب آپ کے پیش نظر ایک سوال ہوگا کہ عبدالوارث بھائی اگر اس کو یعنی استعمال نہ کریں، اور یہ تو ہماری مجبوری ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کے ذریعے جن کا روزگار جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کے ذریعے تعلیم و تربیت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ تو بھائی اس کو رجسٹرڈ کر لیں۔ حکومت پاکستان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ VPN کو رجسٹرڈ کر لے۔ جب VPN رجسٹرڈ ہوگا پاکستان میں تو جو بندہ اس کے ذریعے دیگر ایپ کو استعمال کرے گا وہ اس کی شناخت سامنے آ جائے گی۔ تو یہ صرف اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی ہائیڈ ہو جاتی ہے، آپ کی شناخت سامنے نہیں آتی۔ تو یعنی اس میں کون سی ایسی جو ہے وہ غلط بات ہے کہ جو علماء کرام نے کہہ دی اور سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ تو کم سے کم ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول اور اس کا دین، اس کا قرآن، اس سے زیادہ بھی کوئی چیز عزیز ہے؟
تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو ذرا تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے, ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر وہ علماء کرام بلاسفیمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ایپ کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اس کو بند کریں یا اس کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کریں, تاکہ جو شخص اس کو استعمال کر کے غیر اخلاقی, غیر قانونی اور غیر آئینی حرکات و سکنات میں مبتلا ہوتا ہے تو کم سے کم جو ہے وہ اس کی شناخت سامنے آنی چاہیے. وارث بھائی, جو دوسری سائڈ سے کامن آرگیومنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک ٹول ہے, یہ بھی ایک ٹول ہے, یہ بھی ایک ٹول ہے, وہ بھی ایک ٹول ہے, اب استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹولز ختم کرتے رہو گے تو پھر تو آپ نااہل ہوتے رہو گے ویسے ہی, مطلب آپ کو قابلیت ختم ہو جائے گی آپ کی, اور آپ کی جو ہے نا وہ فنکشنلٹی کمزور ہوگی. بالکل, دیکھیں اس کا حل ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ رجسٹرڈ کریں, یا اس طرح کی ایپ جو ہے وہ ڈیولپ کریں کہ لوگوں کو سہولت ہو. کیا چائنا نے اور چائنا کے علاوہ دیگر ممالک نے اس طرح کی ایپ کو بین نہیں کیا ہوا؟ کیا چائنا اور اس طرح کے دیگر ممالک نے اپنی ایپس لانچ نہیں کی؟ تو یس, یو کین ڈو دیٹ.